اللہ تعالیٰ نے ان 70 آدمیوں سے فرمایا، ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کر اٹھایا تاکہ تم احسان مانو۔ ان 70 آدمیوں نے واپس آ کر ساری تفصیل سنا دی، اس بات کی تصدیق کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات کہ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے بالکل درست ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کہ ہم نے بھی غیبی آواز سنی تھی، ان حضرات کی تصدیق کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ سب لوگ تورات کے احکامات پر عمل شروع کر دیتے، مگر انہوں نے اب بھی بہانے شروع کر دیے۔ کبھی کہتے تورات کے احکامات بہت سخت ہیں، ان پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، اور کبھی کہتے ہمارے ان 70 آدمیوں کے طور سے واپس لوٹتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم سے یہ عمل ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو سکے تو نہ کرنا۔ یعنی انہوں نے اللہ پر یہ بہتان باندھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی ان باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو سائبان کی طرح ان کے سروں پر لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس سے پورے عزم کے ساتھ اور قوت سے قبول کرو۔ پہاڑ کو اپنے سروں پر دیکھ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے اور سجدوں میں گر کر توبہ کرنے لگے، جو خوفزدہ تھے کہ کہیں پہاڑ ان پر گر نہ جائیں اور وہ ان کے نیچے دب کر مر نہ جائیں۔ اب ان لوگوں نے ان سے عہد لیا گیا کہ لیکن پہاڑ کے سروں پر سے ہٹتے ہی اب انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دے جواب دیا۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم اس سرزمین میں کہیں داخل نہیں ہوں گے۔ اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ جواب حد درجے بے ادبی کا جواب تھا۔ اندازہ لگائیے موسیٰ علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی۔ آپ نے درد بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، میں سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے اور تیرے اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، سو تو ہمارے اور ان نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو آپ کی اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اب وہ مقدس سرزمین ان پر 40 سال کے لیے روک دی گئی ہے۔ یہ زمین کے ایک خاص حصے پر سر مارتے پھریں گے، سوائے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی اس نافرمان قوم کے حال پر رنج نہ کریے۔ اس طرح اس قوم کو حکم عدولی کی سزا کے طور پر 40 سال کے لیے وادی طیہ میں قید کر دیا گیا۔ وہ اس میدان سے باہر نکلنے کے لیے پوری رات گھومتے رہتے، مگر کولہوں کے بیل کی طرح وہیں رہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی آپ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر نبی تھے یا نہیں۔ حضرت مولانا عثمان صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کو نبی مانا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار لوگوں کا وعظ کر رہے تھے کہ کسی نے پوچھا، اے موسیٰ، یہ بتائیے کہ اس وقت آپ سے بڑا عالم کون ہے؟ اب چونکہ آپ نبی تھے اور اپنے وقت میں نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ نے جواب دیا کہ اس وقت بڑا عالم میں ہی ہوں۔ یہ جواب یوں تو درست تھا، لیکن نبوت کے مقام کے خلاف، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ یعنی ایسے سوال کے جواب میں پھر وہ عہد سے پھر گئے۔ اس عہد شکنی کی سزا کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتے تو اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے باوجود ایک بار پھر ان پر اپنا فضل فرمایا، اس قدر بڑی گستاخی پر بھی پکڑ نہیں فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ قوم عمالقہ سے جہاد کریں اور اپنے وطن ان سے واپس لے لیں۔ قوم عمالقہ ان کے آبائی وطن پر قابض ہو گئی تھی۔
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو زمین اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھ دی ہے، اور پیٹھ دکھا کر واپس مت جاؤ اور نہ سخت نقصان میں پڑ جاؤ۔ آگے بڑھو اور قوم عمالقہ سے جنگ کر کے اپنا آبائی ملک واپس لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تمہاری کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس عجیب ترین قوم نے اللہ کا یہ حکم بھی نہ مانا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اس ملک میں تو بڑے زورآور لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم وہاں قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ اس سے بھی بدحال کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے بھی باقی لوگوں کو سمجھایا اور یوں کہا، تم ان لوگوں پر چڑھائی کر کے شر کے دروازے میں گھس جاؤ گے تو یقین مانو تم ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اب ان لوگوں نے طے کیا کہ حملہ کرنے سے پہلے 12 آدمی ادھر بھیجے جائیں جو اس قوم عمالقہ کا جائزہ لے کر رپورٹ دیں۔ ان 12 میں سے 2 ایسے خدا ترس آدمی تھے کہ انہوں نے عمالقہ پر چڑھائی کرنے کا مشورہ دیا۔ ان دونوں کے نام یوشع بن نون اور کالب بن یقطنہ تھا۔ ان سب سے یوشع بن نون بعد میں نبی ہوئے۔ ان دونوں نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، یہاں تک کہ تم لوگ ہمت کر کے پھاٹک تک چلو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری مدد کرتا ہے۔ جواب میں آپ کو کہنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کو ہی اس بات کا علم ہے۔ چونکہ آپ کا جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اس لیے وحی نازل ہو گئی۔ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ جو بعض باتوں کا تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ آپ نے پوچھا، اے باری تعالیٰ، وہ بندہ کہاں ملے گا؟ جواب ملا، ہمارے اس بندے کے ملنے کی جگہ وہ ہے جہاں 2 دریا ملتے ہیں۔ تم ایک مچھلی تل کر زنبیل میں رکھ لو، اس کے بعد ان کی تلاش میں نکلو۔ جس جگہ مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں چھلانگ لگا دے وہیں ہمارا بندہ ملے گا۔ آپ نے ایسا ہی کیا، اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ سفر کے دوران ایک بند کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اس مقام پر وہ تلی ہوئی مچھلی اچانک حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہونے اور دریا میں چلے جانے کے علاوہ ایک اور معجزہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ پانی کے اندر ایک سرنگ سی بن گئی۔ حضرت یوشع بن نون یہ عجیب ترین واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتانے بھول گئے۔ دونوں اس جگہ سے آگے روانہ ہوئے، پورے 1 دن اور 1 رات کا سفر طے کیا۔ دوسرے روز صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے فرمایا، ہمارا کھانا لاؤ۔ اس وقت انہوں نے کہا، وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی تو ہماری منزل تھی۔ چنانچہ فوراً وہاں سے واپس روانہ ہوئے اور اس بند کے پاس پہنچے۔ وہاں پتھر پر ایک شخص سر سے لے کر پیر تک چادر تانے لیٹا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس حالت میں سلام کیا۔ وہ بولے، اس غیر آباد جنگل میں سلام کہنے والا کہاں سے آ گیا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اے موسیٰ، میرے پاس ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک علم آپ کو دیا جو میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں کوئی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔
اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں تو کسی معاملے کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں پوچھیے گا۔ اس کے بعد یہ حضرات دریا کے کنارے کنارے روانہ ہوئے۔ ایسے میں ایک کشتی آ گئی۔ انہوں نے کشتی والوں سے کشتی میں سوار ہونے کی بات کی۔ ان لوگوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، انہیں سوار کر لیا۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑے کے ذریعے کشتی کا ایک تختہ نکال لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، بول اٹھے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کر لیا اور آپ نے ان کی کشتی توڑ دی۔ آپ نے برا کیا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، میں بھول گیا، آپ سخت رویہ اختیار نہ کریں۔ اب آپ لوگ کشتی سے اتر کر ساحل پر چلنے لگے۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ دوسرے لڑکوں سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے اس لڑکے کے سر پر وار کیا، وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، آپ نے اس معصوم لڑکے کی جان لے لی، بغیر جرم کے اسے قتل کر دیا، یہ تو آپ نے برائی کا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ٹھیک ہے، اب اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیے گا۔ اب پھر انہوں نے چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک گاؤں پہنچ گئے۔ آپ نے گاؤں میں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں یہاں ایک رات مہمان رکھ لیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی میں انہوں نے ایک دیوار دیکھی، وہ گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر کہا، میں نے ان لوگوں سے درخواست کی تھی کہ ہمیں ایک رات ٹھہرا لیں، انہوں نے نہیں ٹھہرایا اور آپ نے ان کا اتنا بڑا کام کر دیا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، بس شرط پوری ہو گئی، اب ہمارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی وضاحت یوں کی، اب سنیے، میں نے وہ کشتی اس لیے توڑی تھی کہ وہ چند غریب لوگوں کی تھی اور ان کے اطراف میں جدھر وہ جا رہے تھے ایک بادشاہ تھا، وہ ہر بے عیب چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا، اس کا حال یہ ہے کہ اس کی ماں باپ دونوں ایمان والے تھے۔ ہم اس بات سے ڈرے کہ کہیں یہ ان ماں باپ پر سرکشی نہ کرے اور انہیں کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ اس لڑکے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک لڑکی دی جو ایک نبی کی زوجہ بنی۔ اس لڑکی نے پھر نبی پیدا ہوئے۔ یہ اس لڑکے کی والدین کو صلہ ملا، اور جن لوگوں نے ہمیں مہمان نہ ٹھہرایا، اس بستی کی ایک دیوار اس لیے درست کر دی کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس دیوار کے نیچے ان لڑکوں کا مال دفن تھا۔ ان کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا، پس آپ کے رب نے اپنی رحمت سے چاہا کہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی تک پہنچ کر اس خزانے کو لے لیں، اور ان تمام کاموں میں سے کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔